جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور کچھ ایسی دین کی بات مجھے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے والا بنائے اور ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے۔ باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، تقریریں بھی بہت ہوتی رہتی ہے، خطاب بھی بہت ہوتے رہتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کی زندگی کے اندر اخلاص نہیں آتا، وہاں تک نہ میری بات میں اثر، نہ میرے بولنے میں اثر، نہ آپ کے سننے میں اثر۔ آج ہم سب اخلاص سے خالی ہو چکے، میرے جیسے بھی اخلاص۔ میں یہ سوچتا ہوں میں تقریر کروں، لوگ میری واہواہی کریں، میری تعریف کریں، مولانا نے بہت اچھے دار تقریر، سننے والے بھی کہیں گے مولانا نے زبردست تقریر کی۔ میں یہ چاہوں گا کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں نے بیان کے بعد کیسا بیان کیا۔ ایک عجیب روایت آج ابھی آ رہا تھا تو عجیب روایت گزری تو دل بالکل دہل گیا۔ میں تو کوئی مقرر آدمی نہیں، یہ مولوی شہزاد زبردستی میرا نام انہوں نے یہاں گھسیٹ دیا، ورنہ عام طور پر میں کہیں تقریر وقریر کرتا بھی نہیں ہوں، بہت کم ہوتی ہے، اس لیے میری تقریر سے ایران توران کی ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس روایت کے اوپر چلتے چلتے میں نے کہا کہ بھائی مولوی شہزاد صاحب کی مسجد میں بیان کرنا ہے تو کوئی مضمون دیکھو، تو ایک کتاب کوئی مضمون نظر سے گزرا تو ایک عجیب روایت گزری تو دل دہل گیا کہ اللہ یہ کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سارے لوگوں کو، ساری انسانیت کو جمع فرمائیں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ والسلام سے لے کر تو آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہوں، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا جائے، کہا کہ یہ شہید ہے۔ یہ کون ہے؟ شہید، اللہ کے راستے میں جس نے شہادت ملی، جس نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی، جنگ کیا، جہاد کیا، اپنی جان کی قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے کیا عمل لایا ہے میرے لیے؟ تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو شہید ہوں، تیرے راستے میں نے لڑائی کی، تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی،
تیرے راستے میں میں نے خون بہایا اور یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا. اللہ کیا فرمائیں گے؟ تو جھوٹا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تو لڑا، اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر کہتے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ شہید ہوا، اور تجھے یہ کہنے والا کہ میں بہادر ہوں، شہید ہوں، یہ کہنا دنیا کے اندر لوگ کہہ چکے، لہذا آخرت کے اندر تیرا کوئی مرتبہ نہیں، تیرا کوئی درجہ نہیں، اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال. اللہ. ایک آدمی پھر دوسرا پیش کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تم کیا؟ کہا کہ میں تو بڑا عالم صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، میں بخاری شریف پڑھاتا تھا، میں حدیث شریف پڑھاتا تھا، میں قرآن کرتا تھا، میں سندھوں کی مسجدوں کے اندر ہی جو ہے بیانات کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا. وہ ایک آدمی بڑا قاری صاحب، بڑے عالم صاحب پیش ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے اللہ پاک علم حاصل کیا تھا اور اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچاتا تھا. اللہ فرماتا ہے تو جھوٹا ہے. کہا کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا، تو اس لیے لوگوں کو علم سکھاتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہے، لوگ تجھے محدث کہے، لوگ تجھے بڑا قاری کہے، لوگ تجھے بڑا مفسر کہے، لوگ تجھے بڑا مدبر کہے. اور دنیا میں لوگ تجھے مقرر کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے مفسر کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے وائس کہہ چکے، دنیا میں لوگ تجھے مقرر کہہ چکے. اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا. ایک اور آدمی پیش ہو، آگے نہیں پہنچ پائے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا عمل میرے لیے لے کر آیا؟ کہتا ہے اللہ تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، تیرے راستے میں خوب مال خرچ کیا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، فقیروں کی مدد کرتا تھا، جو میرے دربار میں آتا تھا میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا تھا. میں نے مسجد بنائی، فلاں جگہ مسجد بنائی، فلاں جگہ مدرسہ بنایا، فلاں جگہ پر مسجد میں پیسے دیے تھے، فلاں جگہ مسجد میں پنکھے ڈال دیے، فلاں جگہ مسجد کی کھڑکی ڈال دی، فلاں جگہ جو ہے میں نے بورول کرایا، فلاں جگہ جو ہے میں نے مسجد میں سیمنٹ دی، یہ کیا اور کیا، سارے اپنے جو ہے اللہ کے سامنے چوبرا کھولے. اللہ فرمائیں گے او میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، یہ بات تو صحیح ہے، تو نے مال خرچ کیا، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن تو نے مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا. تیرا خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا داتا کہے، لوگ تجھے بڑا سخی کہے، لوگ تجھے بڑا دل والا کہے، لوگ تیری جو ہے سخاوت کی جو ہے کارستانیاں اور تیرے سخاوت کی داستانیں سناتے رہے. اور میرے بندے دنیا کے اندر لوگ تیری سخاوت کی داستانیں کہہ چکے، دنیا کے اندر لوگ تجھے سخی کہہ چکے، دنیا کے اندر لوگ تجھے دینے والا کہہ چکے، لیکن تیرے دل میں میری رضا نہیں تھی. میرے بندے آج میرے لیے میرے پاس تیری کوئی جگہ نہیں، سے بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال. یہ حال ہے میرے دوستوں. آج میری آپ کی زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہر جگہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر میں مقرر ہوں تو میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ لوگ میری تقریر کی واہ واہ کریں. ہم اگر کچھ اصلاح کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نام لکھایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کے نام سے اتنا، فلاں صاحب کے نام سے اتنا. بھائی کیوں؟ کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارا نام لیا گیا. او میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں نام کی کوئی گنجائش نہیں. اگر تم نام کے لیے کرتے ہو، اگر تم نام کے لیے کرتے ہو، تمہارا دنیا کے اندر نام ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے قربانی کی، کتنے اخلاص کے
تم نے اللہ کے بندے کی مدد کی، کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کیا، کتنے اخلاص کے ساتھ تم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی۔ میرے دوستو، اللہ کے یہاں تو یہ پڑھا، قرآن کریم کے اندر جا بجا اسی کو سمجھایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آج اللہ کا خوف دل سے نکل گیا، دل سے جب خوف خدا نکل گیا میرے دوستو دنیا آ گئی، دل سے خوف خدا نکل گیا، میرے قدم زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر میرے دل میں خوف خدا ہوتا زنا کی طرف کبھی بھی میرے قدم نہ بڑھتے، میرے قدم بڑھتے تو لڑ کھڑا جاتے کہ گرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، میرے بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، میرا پڑوسی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میرا دوست نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے بھائی ذرا تصور تو کر، تو زنا کی طرف جا رہا ہے، تو کسی غیر محرم کی طرف تیرے قدم اٹھ رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، گرچہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت ہر حال ہر گھڑی تجھے دیکھ رہی ہے، وہ اللہ جس سے تیرا باریک سے باریک عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر گھڑی تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زنا کی طرف جا رہا ہے، تیرا دل زنا کے لیے بے قرار ہے، تیرا دل زنا کے لیے بے چین ہے، تو زنا کے لیے تڑپ رہا ہے، تو کسی کے پیچھے دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی سے عشق کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے عشق کے اندر، اس کے جذبات کے اندر تو اپنے آپ کو اس کے پیچھے پاگل بنا کر اس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو یہ سوچ رہا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے بھائی ذرا دیر کے لیے اتنا تصور کر لے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے اللہ نے اسی حال کے اندر کہ میں حالت زنا کے اندر ہوں، اور میرے اللہ نے اگر مجھ پر موت طاری کر دی، میرے بھائی مجھے بتا تو صحیح میں اپنے اللہ کو کیا جواب دے پاؤں گا۔ آج موبائل کے اندر ہمارا نوجوان صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر لگا ہوا ہے، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور دن بھر جو ہے کیا ہے، زنا ہی تو ہے، آنکھوں کا زنا کرنا ہے۔ مجھے پتا ہر کوئی، میرے جیسا مولوی بھی، ہمارے جیسا جس کسی کے پاس موبائل ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، میرے دوستوں ہم میں کا ہر آدمی اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما زنا کرتا ہے۔ ہر کوئی جو ہے اس کے اندر مبتلا ہے، جانا تنہائی ملی، ہمارا دماغ بھٹک جاتا ہے۔ آج کیا انسان، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اور جب سے یہ موبائل آ گیا جذبات اتنے برانگیختہ ہو گئے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی 14 سال، 15 سال، 16 سال کے بچے ہیں، ابھی تو وہ اپنی جوانی کے اندر انہوں نے ابھی قدم ہی رکھا ہے، لیکن اس موبائل کی فتنے نے ہمارے ان نوجوانوں سے ان کی جوانی کو چھین لیا ہے۔ کتنے نوجوان اس بیماری کے اندر ہیں، نوجوان تو دور، ابھی اخبارات کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے روزانہ، کہیں نہ کہیں روز خبر آ رہی، اب تو سگی بیٹیاں بھی اپنے باپ سے محفوظ نہیں رہی۔ میں بہت دل بولنے کے لیے دل دھڑک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سگی بیٹیاں بھی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہیں، پوتیاں دادے نانے سے محفوظ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں؟ کیا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلسل ہمارے سامنے جو ہے اوریانیت کی دعوت دی جا رہی ہے، مسلسل ہم موبائل کے اندر لگے ہوئے۔ اگر آپ یہاں بیان نہیں سن رہے ہیں تو بیان سنتے سنتے ہم جو ہے ادھر چلے جا رہے ہیں، آپ کو لے جایا جا رہا ہے، آپ کے دماغ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے دماغ کو فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ تو سوچے نہیں میں تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا ہوں، اب آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہے ہیں، اور بیان سنتے سنتے انہوں نے بیچ کے اندر جو ہے ایڈورٹائز ڈال دی، اب ایڈورٹائز آپ کے سامنے اتنی حسین اور خوبصورت نظر آئی، آپ نے دھک سے، لیکن کیوں ہماری انگلی نہیں کانپتی اس وقت
کہ گرچہ اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر یہ تصور پیدا کرو میرے بھائی، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہتے ہو، اللہ کا خوف پیدا کرو گے میرے بھائی، انشاءاللہ اللہ پاک گناہوں سے بچا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بات کہتا ہوں، بڑی عجیب بات ہمارے میرے بھائی حضرت مولانا مجتبیٰ صاحب دعوت برکاتہ نے کل بیان کی تھی، بڑی عجیب بات مجھے بھی بڑی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انہوں نے کہا کہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کی کچھ نہ کچھ خاطر مدارت کرتا ہے، چائے دیتا ہے، پانی پیتا ہے۔ ابھی میں اٹھوں گا تو یہ کہیں گے چلو مولانا میرے ساتھ، اب مت بولنا، پھر بھی اگر کسی چلو مولانا میرے ساتھ، آج کیوں، چلو تھوڑا چائے پانی کر لیں گے، کیا کہیں چائے پانی کر لیں گے، ارے چائے پانی کر لیں گے، چلو ٹھیک ہے چائے ان کے ساتھ بڑا چائے پی لو، اور ان کے چلو چائے پھر کیوں، کیونکہ میرے مہمان ہے، میرے یہاں آیا ہے تو چائے تو پلانا ہے، یہ میرے اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ بڑی عجیب بات، بہت قیمتی بات بتانے کے لیے جانا، وہ سب نیت کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں بڑی عجیب بات کہ دنیا کے اندر ہم کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے چائے پلا دو، میری چائے پی کر جاؤ، میری کافی پی کر جاؤ، پانی پی کر جاؤ، کچھ نہ صحیح کم سے کم سونف کھا کر چلے جاؤ۔ بڑی عجیب بات میرے دوستوں کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ہم اور آپ دن میں 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں تو وہ دربار ہے جہاں سے کوئی کبھی خالی نہیں جاتا۔ جب دنیا والوں کے دربار میں جاتے ہیں، دنیا والے چائے پلائے بغیر نہیں بھیجتے، پانی پلائے بغیر نہیں بھیجتے۔ میرے دوستو حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو قرآن کی آیت سن لو اور اس کے بعد اس سے میں اپنی بات کو ثابت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، اور میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور میرے بندوں مجھ سے سامنے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے، 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، او لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، او لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ۔ امام مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، او لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ تم کو بلا رہا ہے نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور جب اللہ کے بلانے کے اوپر جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر آتا ہے، جب اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے، اللہ بلا لیتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر کوئی ناچ گانا نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے گھر میں ذکر کثیر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو میرے گھر میں آتا ہے، ظاہری بات ہے دنیا والوں کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو میرے گھر میں آئے گا میں کیسے خالی ہاتھ تجھے لوٹاؤں گا؟ ذرا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگ لے، کیا مانگ لے؟ او اللہ تو نے اپنے گھر میں بلایا ہے، تیرے گھر میں آیا ہوں، دنیا والے کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، اے اللہ تو بھی میری سن لے، تیرے گھر سے تو بھی مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ جب میں اس منزل سے جاؤں، چاہے تیرے گھر سے جاؤں، اس حال میں جاؤں کہ اللہ تیری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما دے۔ ابھی عجیب روایت مولانا آپ کی توجہ کی برکت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اسی قسم کے اندر ایک عجیب روایت آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر کہتا ہوں میں، کیا کہا؟ قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس بات کے اوپر کہ جو آدمی 5 وقت کے اندر مسجد کے اندر آتا ہے، احسن طریقے پر وضو کرتا ہے، اچھے انداز میں نماز پڑھتا ہے، اچھے انداز میں جس طرح کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اس انداز میں نماز پڑھتا ہے، اور پھر نماز پڑھ کر جب مسجد سے لوٹتا ہے، اور میرے دوستوں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں اس کے اوپر قسم لوٹا، اور حضرت عثمان نے باقی کہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں قسم نہ لیتا، اور قرآن بھی تو کہتا ہے کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آدمی نماز سے جڑ جائے گا۔ میں نے اپنی بات نماز ہی سے شروع کی تھی اور درمیان میں کچھ باتیں چلاتے پھر اپنے مضمون کے اوپر آ رہا ہوں۔ میرے دوستو، زندگی کے اندر اگر ہم نماز کو داخل کریں گے، قسم خدا پاک کی کا کر کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہوں، انشاءاللہ سارے گناہ اللہ پاک چھڑوا دے گا۔ کیوں؟ ایسے ہی کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جو آدمی مسجد سے جڑ گیا، جو آدمی نماز سے جڑ گیا، انشاءاللہ وہ زنا سے چھٹ جائے، وہ زنا سے، بولو بھائی زنا سے، بولو بھائی زنا سے۔ جو نماز سے جڑے گا وہ زنا سے، جو نماز سے جڑے گا وہ چوری سے، بولو بھائی، جو نماز سے جڑے گا وہ سود سے چھٹے گا، جو نماز سے جڑے گا وہ بدنگاہی سے چھٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے اندر نماز کی عادت پڑ گئی، جو آدمی نماز کا عادی بن گیا، میرے دوستو، اس کے دل کے اندر خوف خدا داخل ہو جائے گا، اور جس دل کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے میرے دوستو، اس دل کے اندر کبھی بھی انشاءاللہ گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جمعہ کا وقت ہے، ہم سب کے سب نیت کریں، یہ پوری مسجد نیت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، کون چاہتا ہے ہمارا ایمان سلامت رہے؟ ماشاءاللہ اللہ ہمارے ایمان کو، اللہ ہم سب کے ایمان کو بچانا اس وقت سب سے اہم اور ضرورت اگر کوئی چیز ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائے ایمان کے اوپر جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، اور میرے دوستوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا معاملہ آسان کر دے، میرے دوستوں نماز کے ساتھ اپنے آپ کو چھوڑ لو۔ قبر حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، اور میرے دوستو نماز اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ارے کیوں معراج کہا گیا؟ کیوں معراج کہا گیا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، ساری دنیا سے چھٹ جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اس کا کنیکشن، اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کا رشتہ کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ اور اب جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نماز میں دعا مانگتا ہے۔ آپ کا کیسے دعا مانگتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک۔ اب اس کی تفسیر مولوی شہزاد سے پوچھ لینا، اب 1:30 بج گیا، اب اس کی تفسیر مولوی شہزاد سے پوچھ لینا۔ اہدنا الصراط المستقیم، 5 وقت یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کے اوپر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ جب ہم اللہ سے، اور ایک عجیب بات، چلو چلتے چلتے مولوی شہزاد صاحب کی بات کے اوپر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ، اللہ انہیں صحت عافیت تندرستی نصیب فرماوے، ان کے عمر میں برکت نصیب فرماوے، حضرت نے بڑی عجیب بات کی۔ حضرت نے کہا کہ دنیا میں اللہ سے مال مانگو، شاید مال ملے یا ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ سے اولاد مانگو، اولاد ملے یا نہ ملے، یا تو دنیا میں قبول ہوں گی یا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ دنیا کے اندر اللہ سے بڑا بنگلہ مانگو، شاید مل بھی جائے شاید نہ بھی ملے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کو اللہ ہر حال میں قبول کرتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو کس طرح مانگنا چاہیے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کے اوپر ہدایت نصیب فرما۔ اللہ کے سامنے مانگو،
اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اللہ گناہوں سے حفاظت فرما دے، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ بڑا کمزور ہوں، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو نے فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھی سے ہدایت مانگتا ہوں، تو مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اگر تو ہدایت مجھے نہیں دے گا تو کل قیامت کے دن مجھے پکڑیو مت، کل میری گیرت مت کرنا ہے، اس لیے کہ میں تو دنیا میں مانگ رہا ہوں۔ اور ظاہر بات اللہ ہدایت دیتا ہے، لیکن کوئی مانگے تو صحیح اللہ سے ہدایت، کوئی اللہ سے مانگے تو صحیح۔ آج ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نے ساری دنیا کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا، لیکن اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ سیٹ کے پاس مانگیں گے، ساہوکار کے پاس مانگیں گے، دکاندار کے پاس مانگیں گے، فلاں کے پاس مانگیں گے، فلاں کے، ساری دنیا۔ اگر ہم نے ایک دربار کو چھوڑا، ایک اللہ کی بارگاہ کو چھوڑا، ایک اللہ کے دامن کو چھوڑا، میرے دوستو، اللہ ساری دنیا کا محتاج بنا دے گا۔ ساری دنیا سے اگر تم مستغنی ہونا چاہتے ہو، ساری دنیا سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو، اس رب کے دامن کو تھام لو، اس رب کے دربار کو تھام لو، اس کے سامنے گر گرا لو، اس کے سامنے مانگ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندے تم مجھ سے مانگے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا، تم مجھ سے ہدایت مانگے گا میں تجھے ہدایت نصیب کر لوں گا، تم مجھ سے نماز کی توفیق مانگے گا میں تجھے نماز کی توفیق عطا کر دوں گا، تم مجھ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگے گا میں تجھے گناہوں سے بچا لوں گا، تم مجھ سے زنا سے بچنے کی توفیق مانگے گا میں تجھے زنا سے بچا دوں گا۔ لیکن مانگے تو صحیح کوئی، ہمارے پاس مانگنے کی فرصت ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔